میں اس لمحے کو آج تک بھلا نہیں سکی جب نور میری گود میں مسلسل رو رہی تھی اور میں بے بسی اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ہر بار مزید بے چین ہو جاتی، جیسے میری گھبراہٹ اس تک بھی پہنچ رہی ہو۔ میں نے یہ فیصلہ اس کے بہتر مستقبل کے لیے کیا تھا، لیکن اندر سے میں خود ابھی اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھی، اور سب سے زیادہ مشکل مصطفیٰ کی بے رخی تھی، جو مجھے نظر انداز کر کے یوں جیتا تھا جیسے میرا اس کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے وہی طریقہ آزمایا جو کہیں دیکھا تھا، اور جیسے ہی نور کو اپنے قریب کیا، وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کی سانسیں نرم ہو گئی، مگر میرا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا، کیونکہ میں خود بھی تو صرف 19 سال کی تھی اور یہ سب میرے لیے نیا اور اجنبی تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور مصطفیٰ کو سامنے دیکھ کر میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ مجھے اپنی حالت کا احساس ہوا تو میں گھبرا گئی اور جلدی سے نور کو سنبھال لیا، مگر اس کی نظریں مجھ پر ٹھہری رہی، جن میں حیرت کے ساتھ ایک انجانی کشش بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں سوال کیا، مگر میں کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ آگے بڑھا اور نور کو مجھ سے لے لیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نور فوراً خاموش ہو گئی۔ اس لمحے مجھے عجیب سا دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی کہ آدھے گھنٹے کی میری کوشش ایک لمحے میں اس کے سامنے ہار گئی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اس نے کہا، مگر اس کی آواز میں اب پہلے جیسی سرد میری نہیں تھی، جیسے کہیں نہ کہیں وہ میری کوشش کو محسوس کر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا کہ میں سیکھ جاؤں گی، اور اس لمحے اس کی نظریں بدل گئی، جیسے پہلی بار اس نے مجھے واقعی دیکھا ہو۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ کچھ رشتے زبردستی شروع تو ہو جاتے ہیں، مگر ان میں احساس آہستہ آہستہ جنم لیتا ہے، اور شاید ہماری کہانی بھی اسی موڑ پر کھڑی تھی، جہاں نفرت کی جگہ ایک نرم سا احساس لے رہا تھا، کیونکہ کبھی کبھی محبت ایک نظر سے نہیں بلکہ خاموش لمحوں میں پروان چڑھتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا کہ یہ سب کچھ میں نے ایک فلم میں دیکھا تھا، مگر میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے سخت لہجے میں مجھے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی جب اس نے کہا کہ یہ حقیقی زندگی ہے، یہاں فلمی طریقے نہیں چلتے۔ میں نے بھی ہار ماننے کی بجائے فوراً جواب دیا کہ آپ نے خود دیکھا تھا۔ نور میرے قریب آتے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اسے صرف محبت اور اپنائیت چاہیے، اور کم از کم وہ تو میں دے ہی سکتی ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے میرے الفاظ میرے ہی اندر دب کر رہ گئے، جیسے میں نے خود ہی اپنی حد پار کر لی ہو۔ میں نے گھبرا کر ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، جبکہ وہ مجھے خاموشی سے گھورتا رہا۔ اس کی خاموشی میرے لیے کسی ڈانٹ سے کم نہیں تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور دائی اندر آ گئی، مگر اس کی موجودگی کے باوجود مصطفیٰ کی نظریں مجھ سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ نور کی پرورش کے لیے وہ پہلے ہی انتظام کر چکا ہے، مجھے اپنی حد میں رہنا چاہیے اور خود پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کی باتوں نے میرے دل پر جیسے چوٹ پہنچائے۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، مگر میں نے سر جھکا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دل ہی دل میں اس پر غصہ بھی نکال رہی تھی، اور جب وہ مڑ کر جانے لگا تو اس کی پشت کو گھورتے ہوئے میرے اندر کی ضد جاگ اٹھی۔ میں نے بے اختیار دل کی بھڑاس نکال دی کہ میں کسی کی غلام نہیں ہوں، جو دل چاہے گا وہی کروں گی۔ میری آواز تو دھیمی تھی، مگر جذبات بہت تیز تھے، شاید اسی لیے اس کے قدم ایک دم رک گئی۔ وہ پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگا، اور میں کمرے کے کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، شرم، خوف اور اپنی ہی باتوں کی بوجھ تلے دبی ہوئی۔ قریب ہی وہ لڑکی کھڑی تھی جو نور کو دودھ پلا چکی تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے حکم دیا اور بغیر رکے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میری سانس جیسے رک گئی، اور فوزیہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ مصطفیٰ بہت سخت مزاج ہے، اور اب تو اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں تقریباً رو دینے والی تھی۔ میں نے بے بسی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں۔
मगर उसने मेरी बात को संजीदगी से लेने के बजाय मुझे गौर से देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहने लगी कि वैसे मैं बहुत खूबसूरत हूँ। शायद इसी वजह से मुस्तफ़ा ने मुझसे शादी की है, क्योंकि उनकी पहली बीवी इतनी दिलकश नहीं थी और उनके दरमियान अक्सर झगड़े रहते थे। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखती रह गई। मैं उससे मदद मांग रही थी और वो मुझे ऐसी बातें बता रही थी जिन्होंने मेरी उलझन को और बढ़ा दिया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि राजों का भी है, और मैं अनजाने में उन सब के बीच चुप हुई थी। शायद मेरा असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, क्योंकि कभी कभी ये जिद इंसान को ऐसे रास्ते पर ले आती है जहां से वापसी आसान नहीं होती। मैं अभी तक अपनी ही उलझनों में घिरी हुई थी कि फौजिया अचानक मेरी तारीफों के पल बांधने लगी और साथ ही मुस्तफ़ा की पहली बीवी से मेरा मुवाजना करने लगी। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने जब तक होकर उसे रोक दिया और धीमी मगर वाज़ा आवाज में कहा, देखो, जिस औरत की तुम बुराई कर रहे हो वो मेरी कजिन थी। मेरी बात सुनकर फौजिया का चेहरा एकदम उतर गया। उसके लब खुले के खुले रह गए, जैसे उसके पास कहने को कुछ ना हो। फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, मगर उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मुलाजिमा अंदर आकर रस्मी लहजे में बोली कि छोटी बेगम साहिबा को फौरन बुलाया गया है और 5 मिनट के अंदर अंदर ना पहुंचने पर नतीजा अच्छा नहीं होगा। उसके अल्फाज जैसे मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मेरे कदम बोझल हो गए और मैं घबराहट के आलम में कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर हवेली की वसीयत ने मुझे मजीद परेशान कर दिया। हर दरवाजा एक जैसा लग रहा था और मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मुस्तफ़ा का कमरा कौन सा है। मैंने बेख्तियार माथा थामा और इधर उधर मदद के लिए देखा, मगर अजीब बात थी कि इतनी बड़ी हवेली में उस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक पीछे से उसकी आवाज गूंजी, क्या अब तुम्हें बुलाने के लिए दावतनामा भेजना पड़ेगा? मैं चौंक कर पलटी और घबराहट में पीछे हटने लगी, मगर मेरा पांव फिसल गया। जमीन पर गिरने से पहले ही उसने मुझे थाम लिया। उसका हाथ मेरी कमर पर था और मैं उसके इतने करीब आ गई कि उसकी सांसों की हदें हिद्दत अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने नजरें झुका ली और खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसने फौरन मुझे सीधा खड़ा कर दिया, जिससे मेरे जिस्म में हल्की सी तकलीफ दौड़ गई है। मैं भी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने सख्त लहजे में मुझे खामोश रहने का इशारा किया। उसकी गिरफ्त मजबूत थी और उसके अंदाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं बेख्तियार सुसक उठी, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने जैसे उन्हें देखा ही ना हो। वो मेरा हाथ थामे मुझे अपने कमरे तक ले आया और अंदर आते ही मुझे बेड पर बिठा दिया। मैं खौफज़दा से उसे देख रही थी। दिल में हजारों खदशात थे और आवाज कांप रही थी। जब मैंने पूछा कि वो क्या करने वाला है, वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर संजीदा लहजे में बोला कि वो सिर्फ मुझे मेरी हद और इस घर में मेरी हैसियत समझाना चाहता है। उसकी बातों में सख्ती थी, मगर कहीं ना कहीं एक दबी हुई उलझन भी महसूस हो रही थी। मैं फौरन संभल कर बैठ गई और टूटती हुई आवाज में माफी मांगने लगी। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इस लम्हे में खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। शायद पहली बार मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, जिसमें मुझे खुद को भी समझना है और उसे भी। और कभी कभी सख्त लहजों के पीछे भी वो बातें छुपी होती हैं जो अल्फाज में बयान नहीं हो पाती। उसकी नजरें मेरे चेहरे से फिसलकर मेरे बालों पर आकर ठहर गई थी और अगले ही लम्हे उसने मेरे आंसू निहायत बेरुखी से अपनी उंगलियों से साफ कर दिए, जैसे मेरे जज्बात की कोई वक़ात ही ना हो। उसकी आवाज में सख्ती थी जब उसने कहा कि उसे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं और मेरे ये फजूल ड्रामे उसके सामने नहीं चलेंगे, क्योंकि उसे औरतों के आंसुओं से कोफत होती है। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि उसे कह दूं कि उसकी भी एक बेटी है, क्या वो उसके लिए भी यही बेरुखी रखता है? मगर मेरे होंठ जैसे सिल गए। मैं जानती थी वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने खामोशी से सर हिला दिया, जैसे खुद से वादा कर रही हूँ कि अब दोबारा नहीं रोऊंगी। अचानक उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा
اور مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میری سانسیں الجھنے لگی۔ اس کی آواز سرد تھی مگر آواز زہر جیسی۔ اس نے کہا کہ میں صرف 5 سال تک اس کی زندگی کا حصہ رہوں گی، اور جب نور سمجھدار ہو جائے گی تو مجھے خود ہی چلے جانا ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کر دیا، جیسے میری آواز کی کوئی حیثیت ہی نہ۔ اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور میں بے حسی سے سسک رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ کیا واقعی میری حیثیت صرف اتنی ہی ہے؟ اور اس نے بے رحمی سے ہاں میں جواب دے دیا۔ پھر وہ نور کے بارے میں بات کرنے لگا، جیسے وہ سب کچھ خود سنبھال لے گا، یہاں تک کہ اگر اسے یہ کہنا پڑا کہ میں مر چکی ہوں تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ مجھے واقعی مار بھی سکتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ سخت مزاج ہے، مگر وہ اس حد تک سنگ دل ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ وہ میرے خوف کو دیکھ کر جیسے مطمئن ہو رہا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی کھیل ہے، اور شاید اس کے نزدیک یہی میری سزا تھی کہ میں اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی تھی۔ اس نے مزید تاکید کی کہ ہمارے درمیان ہونے والی ہر بات صرف ہم تک محدود رہے۔ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو انجام کی ذمہ دار میں خود ہوں گی۔ اس کی انگلیاں میری دھڑکنوں پر آ کر رکی اور اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ وہ مجھے تنبیہ کر رہا تھا کہ میں اس کے سامنے اپنی ادائیں نہ دکھاؤں، کیونکہ آخرکار ہمیں الگ ہی ہونا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان 5 سالوں میں اس سے محبت کر بیٹھوں۔ اس کے الفاظ چبھ رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ان میں کہیں نہ کہیں یہ دیکھا ڈر بھی چھپا تھا۔ وہ مجھ سے دور ہونے لگا تو نہ جانے کیوں میں نے بے اختیار اس کی شرٹ کو تھام لیا۔ وہ چونکا، اس کی پیشانی پر بل پڑے اور میں فوراً سنبھل گئی، مگر میرے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے قابو تھی۔ میں نے ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ دھیمی آواز میں کہا، اور اگر اسی دوران آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تو؟ میرے الفاظ ہوا میں معلق رہ گئے، مگر اس لمحے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی لرزش دکھائی دی، جیسے وہ خود بھی اس سوال کے جواب سے واقف نہ ہو۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہماری کہانی نے ایک نیا رخ لینا شروع کیا، کیونکہ بعض اوقات نفرت کے سائے میں ہی محبت کی پہلی کرن جنم لیتے ہیں۔ وہ اچانک سر کھینچے جھکا کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں عجیب سا طنز تھا اور آنکھوں کے کناروں پر نمی کی تک آ گئی، جیسے اس کے لیے محبت ایک مذاق سے بڑھ کر کچھ نہ ہو۔ میں اور محبت، اس نے خود ہی اپنی بات کا مذاق اڑایا۔ مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ نہ جانے کہاں سے میرے اندر ہمت آئی اور میں نے دھیمی آواز میں اس کا ماضی چھیڑ دیا، مگر میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سختی سے تھام لیا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا ابھی میرے جبڑے ٹوٹ جائیں گے۔ اس کی آواز سرد اور خطرناک ہو گئی۔ اس نے تنبیہ کی کہ آئندہ اس نام کا ذکر نہ کرے، ورنہ انجام میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے بامشکل کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تب اس نے مجھے ایک جھٹکے سے پیچھے ڈھکیل دیا، جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں۔ وہ چند قدم دور جا کر اٹھا اور پھر ایسے انداز میں بولا جیسے کوئی اصول طے کر رہا ہو کہ آج کے بعد ہر رات مجھے اس کے کمرے میں ہی سونا ہوگا، مگر یہ سب صرف دکھاوے کے لیے ہوگا، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سی ضد جاگ اٹھی اور میں نے ہمت کر کے اپنی شرط رکھ دی کہ وہ مجھ سے فاصلے میں رہے گا، مجھے ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ میری بات سن کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس مسکراہٹ میں نرمی نہیں بلکہ غرور تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر مجھے لگتا ہے وہ میری شرط مانے گا تو یہ میری غلط فہمی ہے۔ میں بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنی مرضی کے اصول بنا رہا تھا اور میری بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے دوبارہ مجھے قریب کھینچ لیا، مگر اس بار اس کی گرفت میں عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ خود بھی کسی الجھن میں ہو۔ اس نے کچھ دیر میرے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا، پھر اچانک خود ہی پیچھے ہٹ گیا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کی آواز اب بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس نے دائی کو ہٹا دیا ہے اور اب نور کی ذمہ داری مکمل طور پر میرے سپرد ہے۔ مجھے ہی اسے سنبھالنا ہوگا۔
اسے اپنا بنانا ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر سے بات ہو چکی ہے اور اگر میں نے ذرا سی بھی لاپرواہی کی تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر بوجھ بن کر گرتے جا رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی امتحان میں کھڑی ہوں جس کے اصول بھی مجھے نہیں معلوم۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے سارے خواب بکھرتے جا رہے تھے۔ نکاح کے وقت جو ہلکے سے جذبات میرے دل میں ابھرتے وہ اب کہیں کھو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک عجیب سا خوف اور خالی پن لے چکا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے جانے کو کہا اور میں بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل آئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی میں نے گہری سانس لی، جیسے ابھی ابھی کسی قید سے آزاد ہوئے ہیں، مگر دل اب بھی بھاری تھا۔ اس لمحے مجھے شدت سے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہوا۔ اپنے ماں باپ کی کمی دل کو چبھنے لگی۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید میری زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اس رات مجھے پہلی بار یہی سمجھ آیا کہ کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں مگر ان کا بوجھ حقیقت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور شاید مجھے اب اسی بوجھ کے ساتھ جینا سیکھنا تھا، یا پھر خود کو اتنا مضبوط بنانا تھا کہ ایک دن یہی بوجھ میری طاقت بن جائے۔ میں اپنی زندگی کے اس بکھرے ہوئے حصوں کو جب جوڑنے بیٹھتی ہوں تو سب کچھ ایک عجیب سی کہانی لگنے لگتا ہے۔ میں اپنے ماموں جان کے گھر پلی بڑی تھی۔ ان کے اپنے بچے زیادہ تر باہر پڑھتے تھے، اس لیے گھر میں زیادہ تر میں اور جویریہ ہی ہوتے تھے، مگر ہمارے درمیان وہ اپنائیت کبھی نہ بن سکی جو ایک ہی چھت تلے رہنے والوں میں ہونی چاہیے۔ شاید اس کی وجہ وہ موازنہ تھا جو ہر بار میرے اور اس کے درمیان کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ اس کے لیے آتا وہ لوگ مجھے پسند کر لیتے، اور یہی بات ہمارے رشتے میں خاموش نفرت کی دیوار بن گئی تھی۔ مصطفیٰ، اس کا نام میری زندگی میں یوں آیا جیسے کوئی طوفان اچانک دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے۔ وہ میرے ماموں کی بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا، اور جویریہ کے ساتھ اس کی شادی بھی محبت نہیں بلکہ ایک معاہدہ تھی۔ جویریہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس نے بغاوت کی، گھر سے بھاگنے کی کوشش بھی کی مگر پکڑی گئی، اور پھر اس کی زندگی کو زبردستی کہ کیسے رشتے میں باندھ دیا گیا جسے یہ سب کسی نہ کسی طرح مجھ سے بھی جڑا ہو۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جویریہ کی شادی کا۔ میں بے خبری میں اس سے ٹکرا گئی تھی اور اپنی عادت کے مطابق اسے خوب سنا بھی دیا، مگر جب اس نے خاموشی سے مجھے دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ جاگا۔ تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس شخص کو ڈانٹا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ میری کزن کا ہونے والا شوہر ہے۔ اس کی آنکھوں میں یہ خاموش غرور تھا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ راستہ چھوڑ دوں، اور میں بے اختیار ایک طرف ہٹ گئی۔ اس لمحے مجھے پہلی بار اس کی شخصیت کا اندازہ ہوا، خاموش مگر حد سے زیادہ اثر رکھنے والا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جویریہ نے اس سے نکاح کے وقت انکار کروانے کی کوشش کی تھی، مگر مصطفیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کے لیے یہ رشتہ ایک ذمہ داری تھا، ایک فیصلہ تھا جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ شادی کے بعد اس نے جویریہ کو واضح کر دیا کہ اب وہ اس کی بیوی ہے اور اسے اس رشتے کی حدوں میں رہنا ہوگا، مگر محبت زبردستی کہاں پیدا ہوتی ہے۔ جویریہ کے دل میں نفرت بڑھتی گئی، وہ اس کے خلاف بغاوت کرتی رہی، یہی تک کہ اس نے اپنے بچے کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ نے سختی اختیار کی، شاید مجبوری میں یا شاید اپنے غرور میں۔ پھر ایک دن وہ سب کچھ ختم ہو گیا جو شروع ہی غلط بنیاد پر ہوا تھا۔ بچے کی پیدائش کے کچھ ہی مہینوں بعد جویریہ اسے چھوڑ کر اپنے چاہنے والے کے ساتھ چلی گئی اور طلاق لے لی۔ اس دن کے بعد مصطفیٰ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، اور اسے ٹوٹنے کی گونج اس کے رویے میں صاف سنائی دیتی تھی۔ اس کی نفرت صرف جویریہ تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کی پورے خاندان تک پھیل گئی، اور میں بھی اسی خاندان کا حصہ تھی۔ شاید اسی لیے آج جب میں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا غصہ نظر آتا ہے جسے میں اس کی کسی پرانی چوٹ کی یاد ہوں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس نفرت کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک سوال بھی چھپا ہوتا ہے، شاید وہی سوال جو میرے دل میں بھی ہے کہ کیا ہر کہانی کا انجام نفرت ہی ہوتا ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں محبت اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے۔ جہاں تک میری بات تھی، میں نور سے نہ جانے کب اتنی جڑ گئی تھی کہ اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرنے لگی تھی۔ جب وہ 6 مہینے کی ہوئی تو گھر میں ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ مجھے مصطفیٰ کے نکاح میں دے دیا گیا۔ دادی جان نے مجھے یہ کہہ کر مان لیا
کہ اب نور کی ذمہ داری مجھ پر بھی ہے اور میں اس ننھی سی جان کے لیے سب کچھ قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ شاید میں نے اس وقت یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں کیا چاہتی ہوں۔ مصطفیٰ نے اس رشتے پر اعتراض کیا تھا۔ اس کی بے چینی صاف نظر آتی تھی، مگر وہ مجھ پر ظلم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دادی جان نے اسے سمجھایا کہ میں اپنی مرضی سے یہ سب کر رہی ہوں، اور یوں یہ کیسا رشتہ قائم ہو گیا جس کی بنیاد احساس سے زیادہ مجبوری پر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ مان لیا تھا کہ اب ساری زندگی مجھے اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ مگر جب اس نے 5 سال والی بات کہی تو جیسے میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا، ہر چیز سے دل اچٹ سا گیا۔ کچھ دیر باہر خود کو سنبھالنے کے بعد جب میں واپس اندر آئی تو نور دائی کی گود میں سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے اسے آہستگی سے اپنی باہوں میں لیا جیسے وہی میرا واحد سہارا ہو۔ دائی نے نرمی سے کہا کہ مصطفیٰ دل کے برے نہیں ہے، ان کی باتوں کا برا نہ مانو، مگر اس وقت مجھے ہر بات چبھ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اسے روک دیا اور کہا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ میں عام طور پر کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، مگر اس لمحے میرے اندر کا غصہ ہر حد پار کر چکا تھا، اور شاید اگر اس وقت کوئی بھی سامنے آتا تو میں اس پر بھی برس پڑتی۔ نور کو اپنے کندھے سے لگائے میں دوبارہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ واش روم میں تھا اور میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے صوفے کے پاس بیٹھ کر نور کو سنبھال لیا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آیا۔ اس کے انداز میں عجیب سی بے فکری تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے پوچھا کہ کیا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھنے کی بجائے گردن موڑی اور ہلکی سی کفکی کے ساتھ جواب دیا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے لہجے میں چھپی ناراضی شاید اسے محسوس ہو گئی تھی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور بے چینی بھی، جیسے ہم دونوں کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ ہمارا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ اس لمحے مجھے پہلی بار لگا کہ شاید ہمارے درمیان صرف فاصلے ہی نہیں، کچھ انکہے رشتے بھی ہیں جو آہستہ آہستہ جنم لے رہے ہیں، اور شاید یہی خاموش لمحے ایک دن ہماری کہانی کا رخ بدل دیں گے۔ میں نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا کہ میں بے وقوف لوگوں کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہیں کرتی، مگر جیسے ہی یہ الفاظ میرے ہونٹوں سے نکلے اس کی نظریں تیز ہو گئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے گھورا اور خطرے سخت لہجے میں کہا، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا۔ اس لمحے مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، دل جیسے دھک سا رہ گیا۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے نظریں چھپا لی اور جلدی سے کہا، کچھ نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ اتنے اچھے ہیں، میں بھلا یہاں ناراض کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے اس کی طرف دیکھنے کے بجائے صوفے کی پشت کو تھام لیا، مگر سچ یہ تھا کہ میری نظریں بار بار اس کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی مضبوط شخصیت اور بے ساختہ انداز مجھے الجھا رہے تھے، اور شاید وہ میری نظروں کی گرمی محسوس بھی کر چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور ٹہر گیا۔ میں نے فوراً نظریں چرا کر کہا، آپ پلیز شرٹ پہن لیں۔ اس نے ہلکی سے بے نیازی سے جواب دیا، یہ اس کا کمرہ ہے، وہ جیسے چاہے رہے، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس نے جیسے یہ ایک اور اصول بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اسی طرح سوتا ہے اور مجھے بھی بیڈ پر آ کر لیٹ جانا چاہیے، کیونکہ صبح مجھے جلدی اٹھ کر اسے آفس کے لیے تیاری بھی کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرے اندر پھر سے ضد جاگ اٹھی۔ میں نے فوراً کہا کہ یہ سب میری ذمہ داریوں میں شامل نہیں، مگر وہ ذرا سا جھکا اور میرے چہرے کے قریب آ کر بولا، تم پھر سے مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ اس کی قربت سے میری سانسیں الجھنے لگی اور میں خاموش ہو گئی۔ اس نے اچانک میری عمر پوچھ لی، جیسے کوئی سرسری سا سوال ہو، اور میں نے ہلکی سے انداز میں جواب دیا کہ میں ابھی صرف 19 سال کی ہوں۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا اور پھر جیسا خود سے بولا کہ مجھے یہ قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی، مجھے تو اس سے بہتر زندگی مل سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے پہلی بار بغیر ہچکچاہٹ کے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ نور کے لیے کیا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پیار سے اس کے گال کو چھوا، اور اس لمحے میرے لہجے کی نرمی شاید اسے بھی حیران کر گئی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے پہلی بار اس نے مجھے واقعی سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تضاد تھا، ایک طرف وہ عورت جس نے اپنی ہی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا، اور دوسری طرف میں جس کا نور سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی میں اس کے لیے سب کچھ
قربان کرنے کو تیار تھی۔ شاید اس لیے اس نے آہستہ سے کہا کہ اس کی بیٹی واقعی خوش قسمت ہے۔ پھر اس نے لائٹ بند کرنے کا کہا اور مجھے بیڈ پر آ کر سونے کو کہا، مگر میں فوراً بول پڑی کہ میں اس کے ساتھ نہیں سو سکتی۔ میں صوفے پر ہی تھی کیونکہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس کمرے کی روشنی مدھم کر دی اور ہلکے سے بولا کہ صوفے پر سونے سے میری کمر درد کرے گی۔ اس کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک ہلکی سی پرواہ چھپی ہوئی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں میرا دل پہلی بار الجھن میں پڑ گیا کہ آخر یہ شخص واقعی ویسا ہے جیسا نظر آتا ہے، یا اس کے انداز کوئی اور کہانی بھی چھپی ہوئی ہے۔ میں نے سنا تو اس نے بے نیازی سے کہا کہ وہ تو پہلے بھی اکیلے سونے کا عادی ہے، اگر مجھے صوفے پر سونا ٹھیک لگتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سکون سے بیڈ پر لیٹ گیا اور لائٹ بند کر دی۔ جیسے ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا، میرے دل میں ایک انجانا سا خوف جاگ اٹھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پلیز لائٹ آن کر دیں، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے نیند نہیں آئی تھی مگر اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی، بس کروٹ بدل کر خاموش ہو گئے۔ میں کافی دیر تک خود کو سمجھاتی رہی، آنکھیں بند کیے، مگر ہر بار ڈر اور زیادہ گہرا ہوتا گیا۔ اچانک بالکونی سے بلی کی آواز آئی اور میں بری طرح گھبرا گئی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں بے اختیار اس کی طرف دوڑی۔ اگلے ہی لمحے میں اس کے سینے سے لگ گئی ہوئی تھی جیسے وہی میرا واحد سہارا ہو۔ میری سانسیں تیز تھی اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے خود اپنی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں گھبرا کر اس سے لپٹ گئی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، پلیز مجھے بچا لے، باہر کچھ ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر ہلکے سے شرارتی انداز میں میرے کان کے قریب جھک کر کچھ ایسا کہنے لگا جس سے میرا خوف اور بڑھ گیا۔ میں نے فوراً اپنی ٹانگیں سمیٹ لی اور خود کو مزید اس کے قریب کر لیا، جیسے اس کے بغیر میں ایک لمحہ بھی محفوظ نہ ہو۔ مجھے اپنی حالت کا اندازہ بھی نہیں تھا، نہ ہی اس وقت مجھے کسی اور بات کی پرواہ تھی، بس ڈر نے مجھے مکمل طور پر گھیر لیا تھا۔ وہ شاید میری اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور مجھے چھیڑنے کے لیے عجیب عجیب باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے کمرے میں کسی اندیکھی چیز کا ذکر کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے فوراً کہا کہ مجھے ان سب سے دوستی نہیں کرنی، اور بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس لمحے شاید اسے احساس ہوا کہ میں واقعی ڈر گئی ہوں، یہ سب میرے لیے مذاق نہیں تھا۔ اس کی سانسیں کچھ لمحوں کے لیے ٹہل سی گئی، جیسے وہ خود بھی حیران ہو گیا ہو کہ اس کی باتوں نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستگی سے مجھے سنبھالا۔ اس کی گرفت اب پہلے جیسی سخت نہیں تھی بلکہ اس میں ایک ہلکی سی نرمی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ یہاں کچھ نہیں ہے، میں محفوظ ہوں، اور پہلی بار اس کے لہجے میں تسلی تھی، ڈانٹ نہیں۔ میں اس کے قریب ہی سمٹ کر بیٹھی رہی، میری آنکھیں اب بھی نم تھی مگر دل آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا تھا۔ شاید اس رات ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نئے انداز میں محسوس کیا۔ میں نے اس کی سختی کی پھیچی چھپی ہلکی سی پرواہ کو، اور اس نے میرے ڈر کی پھیچی چھپی معصومیت کو۔ اور کبھی کبھی ایسے ہی لمحے دو اجنبی لوگوں کے درمیان ایک اندیکھا سا رشتہ بنا دیتے ہیں جو الفاظ کے بغیر بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ غیر ارادی طور پر اس نے میرے گالوں پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ اس لمس میں پہلی بار عجیب سی نرمی تھی۔ پھر میرے گال کے قریب جھک کر آہستگی سے بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے سارے ڈر یہاں سے ختم کر دوں تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک انوکھا سا رنگ اتر آیا تھا جسے میں سمجھ تو نہیں پا رہی تھی مگر اس کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ میرے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ میری سانسیں بھی ترتیب ہونے لگی۔ اچانک مجھے اپنی اور اس کی قربت کا احساس ہوا تو میں گھبرا کر کھینچے ہٹنے لگی، مگر اس کی گرفت سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون سی بات؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری پلکیں جھک گئی تھی مگر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ اور قریب کر لیا اور میری حالت مزید بے قابو ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اس نے خود ہی کہا تھا ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہوگا اور مجھے صرف سونا ہے، مگر وہ جیسے میری باتوں کو اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے میری بالوں میں انگلیاں پھیری اور نرم مگر معنی خیز انداز میں کہا کہ
زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں اس کی سانسیں ہموار ہو گئی، جیسے وہ واپس ہو گیا ہو، مگر میری نیند تو جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی اپنے ہی خیالوں میں الجھے رہی۔ دل میں عجیب سی کشمکش تھی، خوف بھی، الجھن بھی، اور کہیں نہ کہیں یہ انجانے سی کشش بھی۔ میں خود کو اس سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے قریب رہنا بھی عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ اچانک باہر سے پھر وہی بلی کی آواز آئی اور میں ایک بار پھر چونک گئی، مگر اس بار میں چیخی نہیں، بس بے اختیار اس کے قریب اور سمٹ گئی۔